الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیزان گرامی، آج 15 اگست کا تاریخی دن ہے. ہم آزادی کی حسین خوشیاں منانے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں. سارے ہندوستانیوں کو یہ خوشی مبارک ہو اور ہماری ملک کی آزادی کا پرچم ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے. لیکن آج یہ خوشی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ ہمارا ملک آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے. 100 سال کی طویل جد و جہد اور بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی. یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو کس نے شعلہ جوالا بنایا؟ برادران وطن کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ملک کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھئے. وہ اوراق آپ کو یہ جواب دیں گے کہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فنا نہیں کیا جا سکتا. کون نہیں جانتا کہ گھر ہمارا جلا تھا، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، تو کیا اس کے لٹنے کا غم کسی غیر کو ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں. کون نہیں جانتا کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی آواز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بلند کی تھی. شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا. سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلی گردن کٹائی تھی. حسین احمد مدنی نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور مالٹا کی جیل میں اپنے جسم کو سڑایا تھا. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کی خونی مسجد اور شاملی کے میدان کو اپنی حرارت نفسی سے گرم کیا تھا. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آزادی کی اس طویل جد و جہد میں کوئی ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے. اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اے مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اے جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اگر تیرے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کر. ایک مورخ کا یہ قول کتنا صحیح ہے کہ 1919 سے پہلے ہمارا ملک آزاد ہو جاتا تو برادران وطن کو وزارت میں آنے اور حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہ آتا. مگر افسوس، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. عزیزان گرامی اور میرے وطن دوست بھائیوں، آپ قریب ہی کی تاریخ کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخیل اور کاروان حریت کے سپہ سالار نظر آتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے سینکڑوں ایسے سرخیل علماء اور مسلم سرما ہیں جنہوں نے اس جنگ آزادی کی قیادت کی تھی. جلیانوالہ باغ میں ہمارے سینے چھلنی کیے گئے، ہمارے گھر ویران کیے گئے، لکھنؤ میں ہماری نوابی کا خاتمہ ہوا. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں، اور ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں. ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں. محترم حضرات، آج ذرا غور تو کیجئے، ان آزادیوں کی قربانیوں کے بعد آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا؟ خون، آگ اور آنسو. آج 77 سالوں میں مسلمانوں کے جتنے گھر ویران کیے گئے، جتنی گردنیں کاٹی گئی، جتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، جتنے بچے یتیم ہوئے، جتنے مقدس مقامات پر حملے کیے گئے، ان کے تقدس کو پامال کیا گیا. غلامی کے 150 سالہ دور کو بھی اس بات پر شرم آتی ہوگی. ہمیں ودیسی اور پاکستانی کہا جاتا ہے، ہم پر بنگلہ دیشی گھسپیٹیاں ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، ہمیں ایک گرا ہوا لقمہ سمجھا جاتا ہے، ہماری دینی شخصیتوں کو ISI کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے، ہمارے مذہبی حقوق، آئین اور دستور شریعت کو کچلا جا رہا ہے، ہمیں نمبر 2 کا شہری بن کر جینے اور پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. ہمارا حد تو یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو مسمار کر کے رام للا کی مورتی بٹھائی جاتی ہے. یہ ظلم کی وہ انتہا ہے جس کے آگے کوئی ظلم باقی نہیں رہ جاتا. عزیزان گرامی، آج صرف دیکھنے میں ہم آزاد ہیں، بلکہ ہمارے حقوق پہلے سے زیادہ پامال ہیں. آپ اپنی غفلت کو بیدار کیجئے، اپنے حقوق کے حصول کا حوصلہ پیدا کیجئے. اس ملک کے نام نہاد وفادار کو یہ باور کرائیے کہ ہم مردہ نہیں، ہم ودیسی نہیں، ہمارے اندر آج بھی تحریک آزادی کا خون زندہ ہے اور کانوان حریت کے سپہ سالاروں کی حرارت موجود ہے.
آپ اس پرچم کو لہرا کر ہرگز مطمئن مت ہوئیے، بلکہ آزادی کی اس جد و جہد کا آغاز کیجیے جو ہماری 800 سالہ محنت کا حق اور ہزاروں جانوں کی قربانیوں کی قیمت ہے، اور پوری طاقت سے للکار کر کہیے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، اور کہیے ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اکابرین اور محسنین جیسا حوصلہ پیدا فرمائے اور دین اسلام کا داعی اور ملک کا محافظ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔